وہ تمام لوگ، وہ تمام قومیتیں جو کراچی میں رہتی ہیں، بستی ہیں، وہاں مستقل رہائش، ان کے اور ہمارے حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عام جو مستقل لوگ تھے اور جو آ کے مستقل طور پہ بس گئے، وہ سیاسی جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں نا، یہ کھڑے ہیں بہت سارے، ان میں سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جی ہم نے تو مطالبہ کیا تھا نا، یہ جو بوری بند لاشیں تھیں، اس پہ کوئی عدالتی کمیشن بنایا جائے، نہیں بنانا۔ ہم نے تو سپریم کورٹ میں مقدمہ خود ایم کیو ایم نے دائر کیا تھا کہ ایم کیو ایم پہ جو الزام، قانون سازی نے ان کو بدلوا دیا تھا کہ جناب اس قانون سازی کی ہم حمایت نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کم سے کم 2 بار تو ہوا ہے، 3 بار، کہ ہم نے حکومت بچانے کے لیے جو قدم اٹھایا تھا، دراصل وہ جمہوریت بچانے کے بھی لیے ضروری تھا۔ 1988 میں بے نظیر صاحبہ جب آئی تھیں، نہیں بن سکتی تھی حکومت ہمارے بغیر، اور ہم پہ بڑا دباؤ تھا کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں۔ ہم نے ساتھ دیا تھا، ہمیں کیا ملا تھا؟ تو ابھی بھی ایک ہی وزیر ہے نا، دوسرا وزیر کی پیشکش ہوئی بھی ہے تو ہم نے نہیں لیا ہے۔ اور ہم نے اسی لیے کہا ہے، جو کہتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صحیح ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن پاکستان میں جو مہنگائی ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اس سے جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، جو سطح غربت سے نیچے زندگی کر رہا ہے، اس کی زندگیوں میں آسانی لائی جا سکتی ہے۔ آپ جب کھرب پتی جاگیرداروں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل اسپیس نہیں؟ ان پہ ٹیکس لگائیں جناب، انڈائریکٹ ٹیکس کے بجائے ڈائریکٹ ٹیکس لگانے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور ان کو ہمت کرنی چاہیے تھی، ان کو بھی ایک طے کر لینا چاہیے ایم کیو ایم کی طرح کہ ان کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا پاکستان کی عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ شکایت کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ ہم میں سے کسی کو بھی قبول نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم نے اپنی رائے الگ کی تھی۔ اور جہاں تک جرائم کی بات ہے، سن لیجئے جناب، لاکھوں کیس بنے ہیں، مجھ پہ تو اس وقت بھی 118 کیسز ہیں جناب، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو پھر آج تک صرف ایک شخص کے علاوہ کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ کینگرو کورٹ سزا دیتی ہیں، اعلیٰ عدالتیں بری کر دیتی ہیں۔ اور آپ کہیں گے نظامی ایسا ہے، جناب نظام تو ہمارے خلاف ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جب وقت بدلتا ہے، الحمدللہ ہم چند ہی سیٹ پہ ہیں، لیکن طرز سیاست پاکستان کے اس جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ بتا ہے کہ کراچی کے نظام، کراچی کے کنٹرول کے لیے 4 جماعتیں ہیں جو آپس میں ٹکراؤ کر رہی ہے۔ کراچی کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ MQ کے پاس ہے، پیپلز پارٹی کے پاس ہے، PTI کے پاس ہے، مذہبی جماعتوں کے پاس؟ جناب ایک کے پاس کراچی کے عوام کے ٹیکس سے پلنے والی پولیس جس کے پاس ہے۔ کراچی کا المیہ یہ ہے، سننا ہے تو یہ سنیے، کہ نہ چور مقامی ہے نہ پولیس مقامی ہے، اور جب دونوں مقامی نہیں ہیں تو دونوں کے درمیان کوئی پارٹنرشپ نظر آتی ہے۔ تو اس کی وضاحت زرداری صاحب کریں گے کہ کراچی میں 1% پولیس والا بھی کراچی کا نہیں ہے۔ اب کراچی میں جو سندھ سیکریٹریٹ ہے، وہ سندھ سیکریٹریٹ نہیں رہ گیا ہے، ایک لسانی سیکریٹریٹ رہ گیا ہے۔ تو جو سب کو حق ہے کہ کراچی میں اپنی سیاسی جد و جہد اور سیاسی مینڈیٹ کے لیے کام کریں۔ پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اجازت دیجیے کہ ہم وہاں پہ کام کر سکیں۔ اور انتخابات بتا دیتے ہیں، یہ گزر گیا اور کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو گئے تو پھر بتا دیں گے کراچی کس کا ہے۔ کراچی مصنوعی طریقے سے نہیں چلایا جائے، کراچی مصنوعی طریقے سے نہیں چل سکتا، مصنوعی جماعتوں سے نہیں چل سکتا، مصنوعی فلسفوں سے نہیں چل سکتا۔ پاکستان میں یا ان کے اندر ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کون لوگ؟ بانی ایم کیو ایم کے پر جو کیس تھا، وہ برطانیہ کی عدالت اور پاکستان کی ریاست کے درمیان ہے، مملکت کے درمیان ہے۔ ہم ان کے کیسز کی وجہ، ان پہ تو کیسز ہر دور میں بنے ہیں۔ وہ مشکل میں تو 92 میں بھی آ گئے تھے آپریشن کے بعد، ہم نے تو ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ معاملہ میں نے جیسے کہا ہے کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے کے ساتھ ایم کیو ایم اگر کسی کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی تو اپنے بیانیے سے ہٹتی ہوئی نظر آئے گی، اپنے پورے نظریے سے دستبردار ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سیاسی خانوادے ہیں، نہ کسی کی پشت پناہی ہے، نہ مذہبی طاقت ہے۔
ہمارے پاس تو ایک بیانیہ ہی ہے اور دوسرا کردار ہے جس پہ ہم MQM کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. کل MQM خراب ہوگی تو یقین جانیے گا کہ سندھ کے شہری کے علاقوں کے لوگ ہمیں فوری طور پہ مسترد کر دیں گے, لیکن مصنوعی طریقے سے ہمیں نہ ہرایا جا سکتا ہے نہ ہٹایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے پریس کانفرنس کے شروع میں ذکر کیا کہ بلوچستان کے لوگوں کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہے, بلوچستان کی حکومت کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن بلوچستان کے لوگوں نے گولی بند لاشیں بھی اٹھائی ہیں ایک شہر سے جو بلوچستان میں بہت, ہاں ہماری تو بہت اٹھی ہیں اس شہر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ کے سینئر رہنما نے یہ کہا ہے کہ پشتونوں سے ایک معاہدے تک نہ میں آپ سب کو پتا ہوگا وہ ہوئی تھی ایک واقعے کی وجہ سے, جو بشرا زیدی کا واقعہ تھا. اس وقت تو MQM تھی ہی نہیں بھائی, اور MQM تو کیونکہ اس وقت تک پشتونوں کی نمائندہ جماعت ANP کہلاتی تھی, تو دسمبر 1986 کے بعد MQM اور ANP تو بڑے عرصے تک سب سے مضبوط حلیف رہی ہیں. خود میں نے بیبی جی کے دور میں روپوشی KPK میں ہی گزاری ہے اور ANP کے دوستوں کے ساتھ بھی گزاری ہے. بہت بہت شکریہ. بہت جی شاہ جی, آپ نے کہا کہ جی نام بتائیں کن کی لاشیں آئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی خان بابر کی لاش کراچی سے آئی ہے. جی, اپارٹ فرام